سکندر، یہ جو آپ نے یہاں پر کلپ بھیجی ہے یہ محمد علی صاحب ہیں، جو کہ جن کا تعلق غیر مقلدین سے ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ رائے ہے ایک سفر میں ہمارے جو دیگر ائمہ بھی ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک سفر میں آپ جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جمع بین الصلاتین کی صورت وہ یہ ہوگی کہ آپ ظہر کو مؤخر کریں گے، بالکل آخری وقت پر لے جائیں گے، اور پھر جیسی ظہر کی نماز میں 10 منٹ رہ گئے آپ ظہر کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہوتے ہی عصر کی نماز ادا کریں۔ جہاں تک یہ جو حدیث نے بیان کی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کیا من غیر عذر، بالکل صحیح حدیث ہے، حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب میں کہا جاتا ہے کہ دو روایتیں ایسی ہیں کہ جن پر جو ہے وہ امت کا کوئی عمل نہیں ہے، روایتیں صحیح ہے، اور وہ یہی دو حدیث ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین میں غیر عذر آج بھی دنیا میں کسی جگہ بھی، کسی بھی مسلک کے کسی بھی مسجد میں ادا نہیں کی جاتی۔ شیعوں کا معاملہ ہے، وہ اپنے اللہ کے ہاں اس کے جواب دہ ہیں، لیکن یہ صحیح حدیث ہے، حدیث کی صحت پر کوئی انکار نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری صحیح حدیثیں ہیں کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن اس پر عمل امت کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صحیح نسائی میں ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہلیہ کے پاس ایک شخص آئے جو ان کے کچھ دور کے رشتہ دار لگ رہے تھے، تو وہ پردہ نازل ہو چکا تھا، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو ان امہات مومنین کو اس شخص کا آنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارضعیہ، اس کو دودھ پلا دو۔ یا رسول اللہ وہ تو ذات لحیۃ، اس کی تو داڑھی ہے، فرمایا پھر بھی دودھ پلا دو۔ اب یہ امت کے تمام محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن عمل کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے کہ داڑھی والے شخص کو اگر دودھ پلایا جائے گا تو وہ رضاعی بیٹا بن جائے گا، کیونکہ رضاعت کی مدت ہی 2 سال یا 2.5 سال تک ہے۔ اس لیے ہر صحیح حدیث قابل عمل ہو، اس کے لیے بھی فقہا کی ذات کا ہونا اور ان کا اس کو سمجھنا اور پھر امت کا اس پر عمل کرنا، یہ ضروری عمل ہے۔